اچھا قاری صاحب یہ فرمائیں کہ سورہ فیل جدائی اور جادو کے حوالے سے کس طریقے سے استعمال کی جاتی ہے، جادو کے توڑنے اور دو ناجائز تعلقات کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی فرمائیں۔ افسار بھائی، جو سورۃ الفیل ہے نا، یہ دشمن کو ذلیل کرنے کے لیے، ناجائز دشمن جو کسی کو تنگ کرتا ہے جی، اس میں اسلام کی اجازت بھی ہے کہ اپنے دشمن کو سے محفوظ رہیں اس کام میں، اور جادو کی توڑنے اور دو ناجائز تعلق توڑنے میں بہت کارآمد ہے۔ اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ مختصر سے یہ ہے کہ جدائی کے لیے بھی پڑھی جائے تو 101 دفعہ، اور جادو کے لیے بھی 101 دفعہ۔ اچھا، لیکن اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ روزانہ ایک ہی ٹائم پہ پڑھیں، یہ ناممکن ہے عام لوگوں کے لیے۔ عوام کی آسانی کے لیے ہے کہ بس 24 گھنٹے میں سے لازمی وہ پڑھے۔ ٹھیک ہے، ایک طریقہ تو میرے تجربہ عمل میں یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم وہ ترتیب نہ ٹوٹے، تسلسل کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیں مصروفیت کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ پابندی یہی ہے کہ 101 دفعہ پڑھا جائے۔ اچھا جی ہاں، اگر جادو کے لیے کی جائے تو بہتر یہ ہے کہ گوشت پاس رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، بھینس کا یا گائے کا۔ ٹھیک ہے، اور اس گوشت کو بعد میں فریزر میں رکھ دو، 2-3 دن کے بعد اس کو صدقہ کرتے ہیں۔ کوئی تھوڑی بوٹی ہونی چاہیے شب کے طور پہ۔ ٹھیک ہے، زیادہ کی ضروری نہیں ہے۔ کتنے دن کا عمل ہونا چاہیے؟ یہ عمل جو ہے کم از کم 11 دن یا 21 دن ہو تو پھر رزلٹ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر زیادہ خطرناک مسئلہ ہے تو 41 دن کیا جائے۔ 41 دن کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو دو قبروں کے درمیان بیٹھ کر سورہ فیل پڑھی جاتی ہے، اس کا کیا سسٹم؟ قبروں میں جانا ضروری نہیں ہے میرے تجربے میں، جیسے ہے دو کے درمیان میں، لیکن اگر گھر سے ہی بھی پڑھی جائے نا تو یہ کارآمد ہو جاتی ہے۔ تصور رکھے نا، اچھا ہاں، دو میں جدائی کا تصور رکھ کے کی جائے، ٹھیک ہے، وہ بھی کارآمد ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ قبرستان جائے۔ اور یہ ہر کسی کے لیے یا کسی عورت کے لیے یا کسی کو رات کو جو بندہ پڑھتا ہے وہ تو قبرستان نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا۔ کوشش یہ کریں کہ عملیات وہ ایجاد کریں جو ہر بندہ آسانی سے اپنی مراد کے لیے کر سکے۔ جی، یہ زیادہ تر قبروں میں جانے کے لیے کچھ لوگ دوسرا مقصد ہوتا ہے تاکہ وہ نہیں کرے گا اور ہم اس سے پیسے لیں، ورنہ ضروری نہیں ہے قبر میں جانا۔ اچھا، سورہ لہب کے حوالے سے یہ اس کا بھی یہی ترتیب ہے، یہی ترتیب ہے سورہ لہب کے حوالے سے۔